ہم نے دیکھا 2 روز پہلے مظاہر علی اکبر نقوی کا استعفیٰ آیا اور آج سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس اعجاز الاحسن نے استعفیٰ دے دیا ہے. سر، آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جی، پہلی تو بات یہ کہ یہ بہت افسوسناک خبر ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک الٹیمیٹ آربیٹر ہوتا ہے جہاں پر فیصلے اپنے منطقی انجام تک پہنچتے ہیں، اور وہاں کی ایک جج کا ایک وداؤٹ اینی ریزن اپیرنٹلی جو ہمیں نظر آ رہا ہے استعفیٰ دینا ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے. اور ایسی سچویشن میں مجھے لگتا ہے، جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے، کہ وہ سپریم کورٹ کے جو افیئرز جس طرح کیری آؤٹ ہو رہے تھے، جس طرح چیف جسٹس ان کو چلا رہے تھے، شاید وہ اس سے اگری نہیں کرتے تھے. اور اس میں ایک چیز تو سامنے کھل کر آئی کہ ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی، اس سے کچھ دیر پہلے انہوں نے خطوط بھی ایک دوسرے کو لکھے جس میں تھوڑی سی تلخی نظر آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک بات ہے. اور اعجاز الاحسن صاحب کو تو میں اس لیے بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے اپنی وکالت کا آغاز ان کے ساتھ کیا اور کام بھی سارا ان کے ساتھ کیا. ایک بالکل شریف النفس اور ایک بڑے زبردست لائق آدمی، فورن کوالیفائڈ کورنیل سے پڑھے ہوئے اور ایک سیلف میڈ آدمی ہیں. اور ان کی اس سپریم کورٹ سے ڈپارچر یا ان کا سپریم کورٹ سے جانا پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہے، کیونکہ ایک جج جو ہے اس کی صرف کانسٹیٹیوشنل سائڈ نہیں ہوتی کہ اس نے ملک کی کانسٹیٹیوشن پر فیصلے دینے، اس کے ساتھ ساتھ ایک سول سائڈ ہے، ایک کمرشل سائڈ ہے. اور انڈاؤٹیڈلی اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز صاحب 2 لائق ترین ججز میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. اور اگر ان کو اس طرح جانا پڑ رہا ہے تو آئی تھنک یہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. باقی اب اس کی انڈر لائن فیکٹرز جو بھی ہم تو احمد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی مس ہینڈلنگ ہو گئی، مس انڈرسٹینڈنگز ہو گئی جو اس سب کی وجہ بنی؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ جس طرح سپریم کورٹ کے افیئرز کو چلایا جا رہا ہے اور جس طرح سپریم کورٹ میں، کیونکہ اس سے پہلے ایلیگیشن یہی تھا پچھلے چیف جسٹس صاحب پر کہ جی ایک ہم خیال بینچز بنائے جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. اس ٹائم پر بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک اسپیسیفک بینچز ہیں جو کیسز کو سن رہے ہیں. مجھے تو اس قسم کی کامنٹری کی عادت نہیں ہے، میں تو تمام ججز کی اتنی ہی عزت کرتا ہوں جتنی میں کسی ایک جج کی کروں. لیکن پھر بھی اگر آپ ججز کو سائڈ لائن کریں گے اور ان ججز کو موقع نہیں دیں گے تو پھر ایونچولی یہی ہوگا کہ پاکستان کے چیف جسٹس ان دا میکنگ جو ہیں ان کو ریزائن کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ اکتوبر میں ہی واز اباؤٹ ٹو بیکم دا چیف جسٹس. یہ بڑی غور طلب بات ہے. چیف جسٹس پاکستان کو اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ انکوائری بٹھانی چاہیے اور پتہ کرنا چاہیے کہ کیوں اتنا سینئر جج، مطلب اس اسٹیج پر تو کوئی بھی ریزائن نہیں کرتا. ہر آدمی جو ہے، ایک لائر جو ہے، اس کی معراج ہے کہ وہ جج بنے اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس بنے. اب اگر اس اسٹیج پر وہ چھوڑ رہے ہیں تو یہ بات دیکھنے کی، اور اگر کسی طرح بھی یہ بات اگر خدا نخواستہ ان کے خلاف جاتی ہے یا حق میں جاتی ہے، دونوں طرح اس کو انویسٹیگیشن کی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ ورنہ تو یہ ایک اسٹگما پاکستان کی اس پر رہے گا. اور جس طرح سوشل میڈیا پر ججز کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، وہ اسپیشلی ان ججز کا جن کو چیف جسٹس صاحب کے ساتھ لنک نہیں کیا جاتا کہ جی اب نیکسٹ ان دا میکنگ ایک اور صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دیں گے اور اس قسم کی بات، تو یہ غیر مناسب ہے. پاکستان کا سپریم کورٹ اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے اور یہ پاکستان کے فائدے میں بات نہیں جائے گی ان دا لانگر رن. آج شاید ہم اس سے بہت خوش ہوں، کچھ طبقے اس سے بہت خوش ہوں، لیکن ان دا لانگر رن یہ پاکستان کے لیے نقصان کا جسے کہتے ہیں باعث بنے گا. اور پاکستان کا نقصان جو ہے وہ ہم سب کا نقصان ہے. کیونکہ میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس شخص کو بہت نزدیک سے دیکھا ہوا ہے. اپنی وکالت میں نے ٹوٹل 2-3 سال جو کی ان کے ساتھ ہی کی اور بہت ہی ایماندار اور شریف آدمی تھے. باقی فیصلوں پر اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے، فیصلوں سے بندہ اختلاف بھی کر سکتا ہے، بٹ یہ کہنا کہ ان کا خدا نخواستہ کوئی انڈر لائن فیکٹر ہوگا، اس سے میں ایگری نہیں کرتا. جی، میں بالکل جہانگیر جنون صاحر کی بات کی جو ایک سبسٹنس ہے وہ تو بات اپنی جگہ درست ہے کہ بار ساتھ کھڑی ہوتی ہے نہیں ہوتی، بٹ اس کے پیچھے بہت ساری ایسی باتیں میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ بار کا کھڑا ہونا نہ کھڑا ہونا جج صاحب کو بالکل فیس کرنا چاہیے. بٹ آئی وش کہ یہ اتنی سمپل بات ہوتی کہ ایک سپریم کورٹ کا جج جو کہ بالکل چیف جسٹس بننے والا ہے وہ استعفیٰ کیوں دے گا. اس میں بالکل دونوں سائڈز پر سوچا جا سکتا ہے. ایک جہانگیر جنون صاحب کا ویو ہے جو کہ انہوں نے پہلے بات کی جس طرح ارشد ملک والے کیس کا ریفرنس دیا ہے، بٹ اس کے ساتھ ایک دوسری سائڈ بھی ہے کہ بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ ایک طریقہ کار سے اگری نہیں کرتے جو سپریم کورٹ میں چل رہا ہے یا جس طریقے سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ادھر ادھر کاروائیاں کی جا رہی ہیں ان سے اگری نہیں کرتے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں تفتیش طلب ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کا سینئر موسٹ جج استعفیٰ دے اور چلا جائے. جس طرح جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اینڈ تک سنیں گے، اس چیز کو بھی تفتیش طلب ہونا چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس کا اتنا ہی اطلاق یا اتنا ہی پریشان ہونا چاہیے جتنا کہ وہ دوسرے کیس کے لیے، کہ ان کا جو پیونی جج ہے یا جو سینئر موسٹ جج ہے، چیف جسٹس ٹو بی یا چیف جسٹس ان دا ویٹنگ ہے، وائی ڈڈ ہی ریزائن، دس ہیز ٹو بی انویسٹیگیٹڈ. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور چاہے پاکستان کی جو عوام ہے اس کے سامنے حقائق آنے چاہیے. یہ سمپل بات نہیں ہے کہ جی وہ چلے گئے اور بڑا سمپلی ریزائن کر کے چلے گئے. دس ہیز ٹو بی انویسٹیگیٹڈ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جہانگیر احمد پنسوٹا صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا.